پیسوں کا لالچ کر کے انسان ہمیشہ اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اس بات کی سمجھ مجھے دیر سے آئی، اور جب یہ بات میری سمجھ میں آئی تب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری بیوی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، جلدی سے مجھے 2000 روپے دیجیے، منّے کی طبیعت صبح سے بہت خراب ہے، میں نے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ بیوی کی بات سن کر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا منا کوئی افسر کا بیٹا نہیں ہے جو تم اسے ہسپتال لے کر جاؤ گی، جلدی سے یہ 200 پکڑو اور قریب سے جا کر دوائی لے آؤ۔ وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کا بیٹا ہے، میں نے آپ سے تقریباً 3 مہینوں کے بعد پیسے مانگے ہیں، اس دوران بھی آپ مجھے انکار کرتے رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے۔ میں نے ایک بار اسے قریب ہی فارمیسی سے دوائی لے کر دی، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ فارمیسی والے نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جاؤ ورنہ اس کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ میں نے اسے سائڈ پر دھکا دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ پہلے ہی رات بھر کی ڈیوٹی کر کے میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اب مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی بکواس برداشت کروں۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے 5-5 ہزار کے 7 نوٹ اپنی جیب سے نکالے اور انہیں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے لاکر میں رکھ دیا۔ وہ نوٹ نکالتے ہوئے میری بیوی نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ تیزی سے میرے ہاتھوں پر جھپٹی اور چابی لینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس وقت کوئی زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹایا لیکن وہ نہ ہٹی۔ مجبوراً مجھے اسے دھکا دینا پڑا، جس کی وجہ سے اس کا سر زمین پر جا کر لگا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر پیٹتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ آپ کس طرح کے باپ ہیں، آپ کو اپنے بیٹے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، آپ کا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی آپ اس کا علاج نہیں کروا رہے۔ کل کو اگر آپ کے بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے اب اس کی ان باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور اسے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میرا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا تھا کہ اب کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ رب سے دوری کا نتیجہ تھا۔ میری بیوی بہت ہی نیک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے اندر جو پیسوں کی ہوس بھری ہوئی ہے یہ ہوس بھی نکل جائے گی۔ جبکہ اس کی باتیں سن کر میں ہمیشہ ہی اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کی کسی بھی بات کی طرف غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں عورتوں کو کم عقل سمجھتا تھا۔ اگلے دن مجھے اپنے بیٹے کے کمرے سے بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے جو وہ یوں اس طرح سے چیخ چیخ کر رو رہی ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اس نے دھکا مار کر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اس دوران تم اپنے بیٹے کے پاس رہو۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتا، میرے موبائل پر کال آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل سے کال تھی۔ مینیجر مجھے ابھی اور اسی وقت ہوٹل میں بلا رہا تھا۔ میں جلدی سے ہوٹل جانے کے لیے نکل گیا اور اپنے بیٹے کی حالت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ وہ پورا دن میں ہوٹل میں کام کرتا رہا۔ اپنا پورا دھیان میں ہوٹل کے کاموں کی طرف لگا رہا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کی سوچ بار بار میرے ذہن میں چلی آتی۔ جب میں گھر لوٹ کر گیا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اب مجھے تھوڑی سی پریشانی سی ہونے لگی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹا کہاں پر چلے گئے ہیں۔ دن کے وقت تو میری بیوی بہت اونچا اونچا رو رہی تھی اور مجھے بددعائیں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس دوران اپنے بیٹے کے پاس رہو۔ 3 دن گزر گئے لیکن میری بیوی ابھی تک گھر لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اب مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن مجھے اب اس کی عادت ہو گئی تھی۔ گھر کا کوئی بھی کام اس کے بغیر ناممکن تھا۔ 3 دنوں سے میں خود ہی کھانا بنانے کی کوشش کر رہا تھا،
کیونکہ مجھے پیسے بہت زیادہ پسند تھے، اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ باہر کے کھانے پر پیسے خرچ کروں۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے گھر چلا گیا، لیکن وہاں جا کر مجھے جو خبر سننے کو ملی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ بھی 3 دن پہلے ہی پڑھایا جا چکا ہے۔ اب تمہارا یہاں پر آنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اس غلطی کی وجہ سے میرے بیٹے کی جان جا سکتی ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا پہلے سے ہی اپنے ماموں کے گھر میں رہتا تھا۔ چونکہ میری بیوی کے بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنا بیٹا اپنے بھائی کو دے رکھا تھا۔ لیکن اب چونکہ بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو میری بیوی اپنے چھوٹے بیٹے کو گھر واپس لے آئی۔ میرا یہ خیال تھا کہ اب وہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں آئے گی، لیکن اس نے مجھ پر یہ احسان کر دیا اور دوبارہ سے لوٹ کر چلی آئی۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، وہ بالکل خاموش رہتی تھی۔ اب اس نے مجھ سے پیسے مانگنا بھی چھوڑ دیے تھے، نہ جانے وہ کیسے گھر کا خرچہ پورا کرتی تھی۔ ایک دن میں ہوٹل میں ہی موجود تھا جب اچانک ہی میری بیوی وہاں پر آ گئی۔ اپنی بیوی کو وہاں پر دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوا، پھر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر تم کس کی اجازت سے آئی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس وقت 5,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں اسے 100 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا اور وہ مجھ سے 5,000 کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ، لیکن وہ وہاں سے جانے کے بجائے میرے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے پیسے چاہیے اور لازمی چاہیے، تو مجھے کہیں سے بھی لا کر دو ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا گلا دبا دوں، مگر میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی ہم دونوں کو بحث کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی وہاں پر ہوٹل کا مینیجر آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم ان محترمہ سے کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے بتایا کہ یہ محترمہ میری بیوی ہے اور یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، اس لیے میں اسے یہاں سے بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر یہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر میری بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری بیوی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، تم نے مجھے پہلے اس بارے میں نہیں بتایا۔ اب کی بار میں نے ناسمجھی سے مینیجر کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ یقیناً اسے اپنے الفاظ کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میرا مطلب یہ تھا کہ تمہاری بیوی تو بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون لگتی ہے اور شادی شدہ بھی نہیں لگتی۔ ویسے تو ہم کنواری لڑکیوں کو ویٹرس کے طور پر نوکری کے لیے رکھتے ہیں، مگر اس بار تمہاری بیوی سے ہی کام چلا لیں گے۔ اس نے یہ بات بہت ہی کمینگی سے کہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے مجھے میری بیوی کی جو تنخواہ بتائی اسے سن کر میری آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ یہ میری تنخواہ سے ڈبل تھی۔ میں چونکہ شروع سے ہی لالچی تھا اور پیسوں کی بہت حویث تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو یہ نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ میری بیوی اس وقت بہت ہی سنجیدگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت ہی میں نے اپنی جیب سے اسے 5,000 کا نوٹ نکال کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سونے کی چڑیا میرے لیے بہت سارے پیسے لانے والی ہے، اس لیے میں بھی اس کی خوشامدی کرنے لگا۔ اس نے خاموشی سے مجھ سے پیسے لیے اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے مجھ سے یہ پیسے کیوں لیے ہیں اور وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ اس وقت تو میرے ذہن میں صرف اور صرف یہ بات چل رہی تھی کہ بہت جلد اس کی تنخواہ پر میں عیاشی کرنے والا ہوں۔ میری نظروں کے سامنے اپنا لاکر گھومنے لگا جو اس وقت پورے کا پورا بھرا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے اپنے لیے ایک اور لاکر بنوانا پڑے گا۔ مجھے پیسوں کی حد سے زیادہ حوث تھی۔ مجھے صرف پیسے جمع کرنے کا شوق تھا، نہ تو میں پیسے خرچ کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو دیتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے آج تک کبھی اپنے اوپر بھی زیادہ پیسے خرچ نہیں کیے تھے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کرنے سے میرے پیسے جلدی ختم ہو جائیں گے۔ میری ایک بہت عجیب سی ذہنیت بنی ہوئی تھی جسے میری بیوی نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آخر کار وہ ناکام ہو گئی اور پھر اس نے کوشش بھی ترک کر دی۔ رات کے وقت سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس دن میرا بھائی بھی گاؤں سے شہر آیا ہوا تھا اور اس نے ہمارے گھر میں ہی رہائش اختیار کی تھی۔
میری بیوی خاموشی سے سب کو کھانا دے رہی تھی کہ اچانک ہی میرے بھائی نے میرے بڑے بیٹے کا نام لیا جو کہ ہفتہ پہلے ہی فوت ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے بے ساختہ اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے، نہ تو وہاں پر دکھ تھا اور نہ ہی وہاں پر کرب تھا۔ میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری بیوی سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت کھو چکی ہے۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ کل رات سے تم نوکری پر جایا کرو گی تو اس نے اس بات پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں کیا۔ وہ پوری رات میں نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار اسی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ ایک چیز جس نے مجھے حیران کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ جب میری بیوی کی نائٹ شفٹ لگی تھی تب میری شفٹ دن کی رکھ دی گئی۔ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جایا کروں گا، مگر یہ سن کر میں مایوس ہو گیا تھا۔ مینیجر سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے سختی سے انکار کر دیا اور انتہائی نفرت آمیز لہجے میں مجھ سے باتیں کیں۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے تک تو وہ میرے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کسی طرح سے نائٹ شفٹ پر لگوا دوں، اور اب جب میری بیوی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی تو اس کے تو تیور ہی بدل گئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن چونکہ وہ اچھی خاصی تنخواہ دیتا تھا اسی وجہ سے میں اپنی نوکری خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے بحث کرنے کے بعد میں دوبارہ سے باہر نکل آیا اور چوکی داری کرنے لگا۔ مجھے وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ایک شخص میرے قریب آ کر رکا۔ اس شخص نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت ہی نفاست سے بال بنائے ہوئے تھے۔ وہ میری عمر کا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بہت زیادہ نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا چشمہ ہٹایا، مجھ سے اس کی آنکھوں میں ہی دیکھا نہیں گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور یوں مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ کافی دیر تک تو میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ امیر لوگوں سے میں ویسے بھی بہت زیادہ گھبراتا تھا اور ان سے کم ہی بات کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سرپھرے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کون ہیں اور مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرایا اور مجھے کہنے لگا، اس بات کا جواب میں تمہیں بہت جلد دوں گا، لیکن ابھی تمہارے لیے صرف یہی کہتا ہوں کہ اپنا لالچ چھوڑ دو، کیونکہ یہ لالچ ایک دن تمہیں بہت ہی گہری کھائی میں پھینکنے والا ہے، جہاں سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں لالچی ہوں۔ وہ مجھے بہت ہی امیر شخص نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، لیکن میں اسے نہ جانتا ہوں۔ کیوں نہ اس سے بات چیت کر کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھے کام میں لگوا دے، یوں مجھے اس سے زیادہ اچھے پیسے مل جائیں گے۔ میرے ذہن میں ابھی بھی صرف اور صرف پیسوں کا ہی لالچ تھا۔ میں نے جب اس سے اس بارے میں بات کی تو وہ کھل کر ہنسا۔ اسے ہنستا دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی نفسیاتی مریض ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے بارے میں جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا ہے۔ چلو خیر، اب انسان کی فطرت کو ہم بدل نہیں سکتے، اور جہاں تک میرے پاس کام کا سوال ہے تو اگر میرے پاس کام ہوا بھی تب بھی میں تم جیسے لوگوں کو ہرگز بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کندھے پر دھکا مارا اور تیزی کے ساتھ اندر کی طرف چلا گیا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں اپنا غصہ پی گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس سے لڑائی جھگڑا کیا تو آخر میں مجھے بھی پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا اور پھر وہاں سے نکلنے کے لیے بھی پیسے لگتے جو میں ہرگز بھی خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پورا دن میں نے کسی نہ کسی طرح سے گزار دیا۔ رات کے وقت جب میں اپنے گھر گیا تو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت بہت ہی پیارے انداز میں تیار ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اس کے قریب گئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کسی قسم کی کوئی بات کرتا، اس نے انتہائی نفرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف شکایتیں ہی تھیں۔ میں نے اس سے نظریں چرا لیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس سے کسی بھی قسم کی بات کی تو اس کی بحث دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، جو میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چونکہ پورا دن میں دھوپ میں کھڑا ہو کر چوکی داری کرتا رہا تھا، اس وجہ سے میری حالت اب بہت بری ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔
اس دوران اچانک ہی میری نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو کہ فون کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور یقیناً بے صبری سے کسی کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میرے بیٹے نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ میں جو کمرے میں لیٹا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی یہ بے چینی دیکھ کر میں خود بھی بے چین ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جس سے بات کرنے کے لیے یہ اتنا اتاولا ہو رہا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے میں تیزی سے باہر چلا گیا، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میرے بیٹے نے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے تھوڑی ہی دیر بعد فون رکھ دیا۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو وہ PTCL کا نمبر تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ کس سے بات کر رہے تھے تو اس نے انتہائی معصومیت سے مجھے جواب دیا کہ اپنے ماموں جان سے بات کر رہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پیٹھ پیچھے یہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو جاری ہے۔ میں نے زیادہ اس بارے میں نہیں سوچا کیونکہ میرے دماغ میں صرف اور صرف پیسے ہی سوار تھے۔ میں ویسے بھی دوسرے معاملات کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ میں صرف انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا جن چیزوں سے مجھے منافع حاصل ہوتا تھا، یا مجھے جن چیزوں کے بارے میں لگتا تھا کہ یہ کام کرنے سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میری بیوی کو نوکری کرتے ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک ہی میرے دل میں نہ جانے کیا آیا۔ میں تیزی سے اس کے کمرے میں گیا اور اس کا پرس اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پرس میں 5-5 ہزار کے 7-8 نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ نہا رہی تھی۔ میں اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو میرے ہاتھ میں اپنا پرس دیکھ کر حیران ہو گئی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے؟ میری بات سن کر اس نے معصوم سا چہرہ بنایا اور مجھے کہنے لگی کہ دراصل وہاں پر امیر لوگ بھی آتے ہیں، وہ مجھے ٹپ دے کر جاتے ہیں، تقریباً ہر روز ہی اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے گھر میں اتنے زیادہ پیسے لا رہی تھی اور مجھے اس کے بارے میں آج پتہ چل رہا تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی کہ آپ کو خود میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ بات صرف اپنے تک ہی محدود رکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج سے پہلے جو تم پیسے لاتی تھی وہ پیسے کہاں پر گئے؟ میں نے وہ پیسے اپنے بھائی کو دے دیے ہیں، اس نے لاپرواہی سے مجھے کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد تم اپنے ساتھ جتنے بھی پیسے لاؤ گی وہ سارے پیسے تم مجھے دو گی۔ اگر تم نے دوبارہ سے اپنے بھائی کو پیسے دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ضرور میں ایسا ہی کروں گی، آپ کو فکر مند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے بازو میرے ہاتھوں سے آزاد کروائے اور نزاکت سے کہنے لگی کہ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، مینیجر میرا انتظار کر رہا ہوگا، اگر مجھے ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو وہ غصہ کرے گا، تمہیں تو پتہ ہے اپنے مینیجر کے بارے میں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ یہاں سے جاتی ہے۔ میں نے آج سے پہلے اس بات پر کبھی بھی غور نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ چونکہ ہم ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے تھے اور ہمارے محلے میں جتنے بھی رکشے چلتے تھے وہ رات کو 8 بجے چلنا بند ہو جاتے تھے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بہت ہی احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ گلی کے کونے پر جا کر اچانک ہی اس کے سامنے کالی گاڑی آ کر رکی۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر اس کے ساتھ ہی گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی یوں مجھے اس طرح سے دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس وقت تو میں اپنے گھر لوٹ آیا کیونکہ آج ایک آدمی نے میرا ادھار واپس کرنے کے لیے آنا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح اپنی بیوی سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری۔ صبح جیسے ہی میری بیوی گھر آئی میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ رات کے وقت تم کس غیر مرد کے ساتھ یہاں سے گئی تھی؟ میری بات سن کر پہلے تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے تیور ہی بدلے ہوئے ہیں۔
میں نے اس سے کہا کہ جس انداز میں مجھے بات کرنی چاہیے میں بالکل اسی انداز میں تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے بس صرف تم یہ بتاؤ کہ تم رات کو کس کے ساتھ گئی تھی؟ اس نے میرے سامنے ہی نمبر ملایا اور پھر فون میرے حوالے کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مینیجر کا نمبر تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے تیزی سے کال کاٹ دی اور موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ بس یہی ہمت ہے تم میں، تم جیسا کمظرف انسان میں نے آج تک اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے جلد ہی اپنی اس شرمندگی کو بھگایا اور دوبارہ سے غصے سے اس سے پوچھنے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہا کہ وہ مینیجر کی ہی گاڑی تھی اور وہ روز ہی گاڑی اپنے ڈرائیور کے ہاتھ بھیجتا ہے تاکہ اس کا ڈرائیور مجھے یہاں سے لے جائے۔ تمہیں تو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں رات کے وقت کوئی بھی رکشہ وغیرہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ٹیکسی وغیرہ کھڑی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے میں یہاں سے چلی جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں سے اس کا بیگ لیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ اس بار اس میں ڈبل رقم پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر ایسے کون سے امیر لوگ آتے ہیں جو تم پر کھلے پیسے وار کر جاتے ہیں؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اس بات کا تو مجھے خود نہیں پتا، یہ تو تم ان سے ہی جا کر پوچھو کہ وہ مجھ پر اتنے زیادہ پیسے کیوں اڑاتے ہیں۔ اب میری بیوی میری کسی بھی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت ہی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بہت جلد ہی اپنی بیوی کا پول کھول دوں گا کیونکہ اس کے حالات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت غلط چکروں میں پڑ چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے ہمیشہ سے ہی دھوکہ دیتے آئے ہو، تم نے شادی کے وقت بھی مجھے دھوکہ دیا تھا اور ابھی بھی تم مجھے دھوکہ ہی دے رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے ایک کاروبار میں بھی اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے اور بہت جلد اس کاروبار سے تمہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ بیوی کے منہ سے نکلنے والی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی خبر تھی جسے میں نے سب سے چھپا کر رکھا تھا، سوائے میرے سب سے قریبی دوست کے اس کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اب میرے لیے کچھ بھی جاننا مشکل نہیں ہے۔ تقریباً آج سے 7 سال پہلے بھی میں نے اسے دھوکہ ہی دیا تھا۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا والد ایک موچی تھا۔ میں بھی پہلے موچیوں والا کام ہی کرتا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں اور میرا اپنا ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ میری بیوی اپنے گھر کی بہت لاڈلی تھی اور یہ بہت اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب اس کے بھائی میرا گھر دیکھنے کے لیے آئے تو میں نے ان لوگوں کو اپنے دوست کا گھر دکھایا۔ چونکہ یہ عورت بہت پیاری تھی، اسی وجہ سے میں اسے کسی بھی صورت اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ لوگ بھی کافی اچھے تھے۔ میرے والدین کو بھی وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ یوں اس طرح سے میرا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ہو گیا، لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد اچانک ہی میرے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں جو پہلے پریشان ہو رہا تھا کہ شادی پر اتنے زیادہ پیسے لگ جائیں گے، اب والدین کی وفات کے بعد میری یہ پریشانی بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے سسرال والوں سے بہانہ کر دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے والدین کی وفات کے بعد میں اپنی شادی دھوم دھام سے کروں، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے اور اس پیسے کو دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح چپ کر کے میرے ساتھ کر دیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ صرف اور صرف فریب تھا۔ میں نے تقریباً 1 ہفتے تک اسے اپنے دوست کے گھر رکھا اور پھر وہاں سے اسے دوبارہ اپنے پرانے گھر میں واپس لے آیا۔ مجھے آج بھی اس کا پریشان چہرہ یاد ہے، جس دن میں نے اسے پہلی بار بتایا تھا کہ میں کوئی امیر شخص نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں تمہاری عیاشیاں برداشت کر سکوں۔ تب اس نے میری طرف یوں دیکھا تھا جیسے اسے مجھ سے اس بات کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی، مگر میں تو شروع سے ہی پتھر دل انسان تھا اور مجھے پیسوں کے علاوہ کسی اور چیز سے محبت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے مجھے اپنی بیوی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے یا وہ کس حالت میں ہے۔ شادی کے پہلے چند ہفتے تو کسی نہ کسی طرح سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد میں دوبارہ سے کنجوسی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ گھر میں لگانے کے لیے میں چند 100 کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیتا تھا، جبکہ میرا اپنا لاکر 1000 کے نوٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ شادی سے پہلے میں جوا کرتا تھا اور جوئے میں بھی میں نے اچھے خاصے پیسے لگائے تھے۔
لیکن بعد میں مجھے احساس ہونے لگا کہ جوئے میں اپنے پیسے کھو رہا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے جوئے کی گیم لگانا بند کر دی۔ چونکہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہو گیا تھا، اس وجہ سے مجھے مزید ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ جب پیسے کم پڑ جائیں گے تو دوبارہ سے یہ کھیل کھیلوں گا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ پہلے میں بھی موچیوں والا کام کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھے ایک ہوٹل میں نوکری مل گئی۔ اگرچہ وہ چوکیدار کی نوکری تھی، لیکن اس میں اچھے خاصے پیسے تھے، لہٰذا میں وہ نوکری کرنے لگا۔ اس کے باوجود بھی میں اپنے گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا تھا۔ میری شادی کو اب کافی سال گزر گئے تھے۔ میرے 2 بیٹے بھی تھے، لیکن اپنے بیٹوں پر بھی پیسے لگانا میں حرام سمجھتا تھا۔ میری زندگی میں پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں جن پیسوں کا لالچ کر رہا ہوں، ایک دن ان کی وجہ سے ہی میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ چونکہ میری بیوی پوری رات نوکری کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ پورا دن سوئی رہتی تھی۔ میں بھی اسے نہیں جگاتا تھا اور کھانا اسی کے پیسوں سے باہر سے ہی لے کر آتا تھا۔ اپنی بیوی کی وجہ سے میں بہت زیادہ عیاشی کر رہا تھا۔ میں گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک ہی ایک شخص میرے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے غور کیا کہ وہ محلے کا ہی ایک آدمی تھا، لیکن میری اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں اپنے گھر کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ کیا مطلب ہے، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی روز رات کو ایک کالی گاڑی میں جاتی ہے اور صبح وہ سفید گاڑی میں واپس آتی ہے۔ گاڑی میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے تو وہ کوئی بہت امیر کبیر شخص لگتا ہے۔ اس نے مجھے جیسا حلیہ بتایا تھا وہ سوچ کر میرے ذہن میں اس اجنبی کا چہرہ آ گیا جسے چند دن پہلے میں ہوٹل کے دروازے پر ہی ملا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر سوال کرنے لگا۔ میری بیوی بہت ہی بیزاری سے میرے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ اپنے منہ سے کبھی بھی اس گناہ کو تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ رات کے وقت اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ وہاں پر کیا کرتی ہے۔ رات کے وقت میں نے اپنے پیسوں کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے لیے جا کر ایک قیمتی جوڑا لیا، پھر اس کے بعد کچھ پیسے میں نے اپنے پاس رکھے اور ایک امیر کبیر انسان بن کر اسی ہوٹل میں چلا گیا۔ چونکہ میں نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، اس لیے مجھے کوئی بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ مینیجر میرے آگے آگے ہو رہا تھا، اس سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی بہت ہی امیر شخص ہوں۔ مینیجر کی یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے بہت ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں میری یہ ہنسی دکھ میں بدلنے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک اور کمرے کا بتایا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ یہ کمرہ لیفٹ سائڈ پر ہے، لیکن میں دائیں بائیں میں ہمیشہ ہی کنفیوز ہو جاتا تھا۔ میں دائیں جانب والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ سامنے ہی میری بیوی اسی اجنبی کے ساتھ اس وقت ایک بہت بری حالت میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی کے تاثرات نمودار نہیں ہوئے۔ اس نے اپنی حالت درست کی اور مجھ سے اسی شخص کے سامنے طلاق مانگ لی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے، اور پھر اس شخص نے زبردستی مجھ سے اپنی بیوی کو طلاق دلوائی۔ میرے پاس بھی اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ مجھے اس سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ تھوڑی عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ شخص میری بیوی کا پرانا عاشق تھا۔ دراصل یہ میری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنی دولت کا جھوٹا دکھاوا دکھا کر اپنی بیوی کو اس سے چھین لیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میری بیوی اپنے بیٹے کو لے کر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اسی شخص کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اب وہ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن میرے اوپر ایک قہر ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ میں نے جس کاروبار میں اپنا پیسہ لگایا تھا وہ کاروبار اسی آدمی کے تحت چلتا تھا۔ اس آدمی نے میرا پیسہ دھوکے سے رکھ لیا اور یوں مجھے نقصان ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد نہ جانے کیسے میرے گھر کو آگ لگ گئی۔ میرے لاکر میں جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے تھے وہ سارے جل گئے۔ میں ایک طرح سے پاگل ہو چکا تھا۔ نہ تو میرے پاس خاندان بچا تھا اور نہ ہی میرے پاس دولت بچی تھی، اور آخر میں سڑکوں پر رلنے لگا۔